اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ۔ اس میں خلقت زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر ہے۔ تمام حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اور شمار کرنے والے جس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جس کی کن ذات کو ہمتوں کی بلند پروازیاں نہیں پا سکتی، اور فکروں کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی صفات کی جو عین ذات ہے کوئی حد معین نہیں، نہ کوئی ایسی لغت موجود ہے جو ان صفات کی حقیقت بیان کر سکے، نہ اس کی ابتدا کا کوئی وقت ہے جسے شمار کیا جا سکے، نہ ایسی مدت دراز ہے جس کی انتہا ہو سکے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت و اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا، اور زمین کی بے اختیار حرکت کو پتھروں پہاڑوں کی میخیں نصب کر کے ساکن کیا۔ دین کی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور اس کی تصدیق کا کمال اسے وحدت و یکتا ماننا ہے، اور اس کے اقرار و وحدانیت کا کمال اسے ہر چیز سے برتر سمجھنا ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے، اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ لہذا جس نے ذات خداوندی کے علاوہ صفات مانے اس نے خدا کا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کا ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس وحدہ لا شریک کے جز مان لیے، اور جس نے اس کے اجزاء مان لیے وہ اسے نہ پہچان سکا، اور جس نے اسے نہیں پہچانا اس نے اسے اشارے کے لائق سمجھا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اسے محدود کر دیا وہ اسے شمار کے قابل سمجھا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے کسی چیز کے ضمن میں قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی سمجھا۔ وہ خود موجود ہے، کسی کی ایجاد سے وہ ازلی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی حیثیت کی طرح نہیں، وہ ہر شے سے جدا ہے مگر نہ جسمانی جدائی کی طرح، وہ ہر چیز کا فاعل ہے مگر حرکات و آلہ کی مدد کے بغیر، وہ خلقت سے پہلے اپنی مخلوقات کا نگراں تھا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ مانوس ہوتا ہو اور اس کے نہ ہونے سے گھبراتا ہو۔ اس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لایا ہو یا تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، یا حرکت کو پیدا کرنا پڑا ہو، یا ایسا اہتمام کیا ہو جس کے لیے مسترب ہونا پڑا ہو۔ وہ ہر چیز کو اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود کی طرف لایا، اور مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا، اور ہر چیز کو مخصوص مزاج عطا کیا، اور ان کی صورتیں اور شکلیں معین کی۔ وہ ان کی خلقت سے پہلے انہیں جانتا تھا، اس کا علم ان کی حدود اور انتہا کا احاطہ کیے ہوئے تھا، وہ ان کے حالات اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں، وسیع اطراف و جوانب اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوائیں پیدا کی، پس اس فضا میں تلاطم خیز پانی بہایا، اس بحر و خار کی موجیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، اس پانی کو تیز و تند ہوا کی پشت پر لاد دیا، اور جو ہر چیز کو اکھاڑ دیتی تھی ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے، اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا، اور اس ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر موجزن تھا۔ پھر خدائے برتر نے ایسی ہوا پیدا کی جو خشک بے ثمر تھی، اور اسے اپنے مرکز پر قائم رکھا، اور اس کی رفتار تیز کر دی، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلاطم خیز پانی کو الٹ پلٹ دے اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ ہوا نے پانی کو یوں مت ڈالا جیسے مشک میں دودھ یا دہی متھا جاتا ہے، اور اس طرح دھکیلتی ہوئی تیز چلی جیسے خالی فضاؤں میں چلتی ہے۔ یہ پانی کے نیچے کے حصے کو اوپر پلٹا رہی تھی اور ساکن کو متحرک سے ملا رہی تھی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تہ بتہ پانی پر پھیلا گیا۔ پھر اس پانی کو شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کیا، جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے۔ نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت،
और बुलंद इमारत की मानंद इस तरह कायम किया कि ना सुतूनों के सहारे की जरूरत और ना मीखों से जुड़ने की हाजत। फिर इन्हें नूर पाश सितारों और ज़िया बख्श तारों से आरास्ता किया और इसमें एक उड़ता हुआ ज़िया पाश चिराग यानी सूरज और जगमगाता हुआ चांद रवां दवा कर दिया। ये सब चक्कर लगाते हुए आसमान, चलती हुई छत और मुतहरिक लौह में है। फिर खुदा ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ देकर फिजा पैदा की और इन फिजाओं को किस्म किस्म के फरिश्तों से भर दिया। कुछ इनमें सरबसजूद हैं, रुकू नहीं करते, और कुछ रुकू में हैं जो कयाम नहीं करते, और कुछ सफ़े बस्ता इबादत करने वाले हैं जो अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करते, और कुछ ऐसे तस्बीह करने वाले हैं जो थकते नहीं। ना इन्हें कभी नींद आती है और ना इनकी अक्लों पर भूल गालिब आती है। ना इबादत करते करते इनके बदन सुस्त पड़ते हैं, ना इनसे कभी भूल चूक होती है। इनमें वो मलाइका भी हैं जो इसकी वही के अमानतदार और इसके रसूलों की तरफ पैगाम रसा हैं और फरमान इलाही के आने जाने वाले हैं। और इनमें कुछ इसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरबान हैं। और इनमें वो भी हैं जिनके कदम तहतुल सिरा में और इनकी गर्दनें फलक अव्वल से ऊपर निकल गई हैं और इनके आज़ा व जवार अताफ दुनिया से बाहर निकले हुए हैं और कायम अर्श से इनके कांधे मिले हुए हैं। इनके सामने रोब से इनकी निगाहें झुकी हुई हैं और वो इसके नीचे अपने पैरों में लिपटे हुए हैं। इनके और उनके कम दर्जे वाले मलाइका के दरमियान इज्जत के हिजाब और कुदरत के पर्दे पड़े हुए हैं। ये मलाइका शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते और ना मखलूकात की सिफात से इसे मुत्तसिफ करते हैं और ना इसे किसी मकान या जगह में महदूद समझते हैं। ना अमसाल व नज़ायर की तरह इसकी तरफ इशारा करते हैं।